बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और मैं आपको बताऊं कि आज नया पाकिस्तान बन चुका है और नए पाकिस्तान की तश्कील हुई है। उसमें क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, ये आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान पे सदक़े वारी हो रहे हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी कैसे पिकअप कर रही है और अब आने वाला दौर कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि इंडिया को लान तान का सिलसिला जारी है और ईरान ने बाकायदा तौर पर इंडिया को डिमाश किया है और सरजनश की है, क्योंकि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इंडियन एंकर्स की तरफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से, उस पर बड़ी सरजनश हुई है। क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के बहादुर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद हुए हैं, उनके हवाले से बताऊंगा कि वो किस तरह उन्होंने अपनी बहादरी से अपनी जान पेश की और ऑफिसर के तौर पर जो वहाँ रिक्वायर्ड भी नहीं थे, लेकिन वो जहाज़ बचाने के लिए आए और अपनी जान की कुर्बानी दे के पाकिस्तान का एक कीमती जहाज़ बचा लिया। इस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये भी कि जो ऑपरेशन हुआ था वो उसमें किन इस्लामी बातों का, शायर का ख्याल रखा गया और बाकायदा दुआ से आगाज़ किया गया, इस हवाले से बात करेंगे। और मैंने उस हवाले से DGSPR से पूछा भी था, उन्होंने बताया इसका नाम कैसे रखा गया, क्यों रखा गया और इस्लामी तालीमात का कितना अब असर हो रहा है हाफ़िज़ साहब के आने से, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएँ कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान बदल रहा है। ये पाकिस्तान जो है वो 10 मई के फतह के बाद, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि ये अब इस पे तारीख़ लिखी जाएगी, ये सब कुछ बदल जाएगा। पाकिस्तान की रीब्रांडिंग हो गई है इस हमले के बाद और वो री इमर्ज हुआ है दुनिया में एक नए अंदाज से। आज सऊदी अरब के सफ़ीर ने साक डार साहब से मुलाकात की, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक से रब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान के और बातचीत चल रही है। दुनिया के अवाम मुख्तलिफ़ जगहों से वीडियोज़ आ रही हैं जो पाकिस्तान पे सदक़े वारी हो रहे हैं। नेपाल से आ रही है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा सिक्किम और कुछ इलाके इंडिया ने कब्ज़ा कर रखे हैं, आप जब इनसे ले लें तो हमें दे देना। बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए इज़हार यकजहती आ रहा है। अज़रबैजान में पूरा मुज़ाहरा हुआ है। और भी दुनिया भर से जो है ना, वो ख़ास तौर पे तुर्किया, इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो बड़ी पाकिस्तान पे निसार हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं इकॉनमी के महाज पर भी। सबसे बड़ी खबर आज ये आई है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पहले 2 मिनट में ही कैप लग गया था 10%, यानी 10 पॉइंट्स अप हुई और 10 पॉइंट्स अप होने के बाद उसको रोक दिया गया था क्योंकि ये एक लिमिट होती है। हीट अप हो गई थी मार्केट, उसके बाद दोबारा उसको चलाया गया। तो सारी यानी जो पाकिस्तान के शेयर्स हैं इस वक्त, जो मेजर शेयर हैं सारी कंपनियों के, वो कैप लगा हुआ 10% अप पे हैं। तो एक दिन में 10% से ऊपर नहीं बढ़ सकते, एक अपर कैप लग गया और वो कल होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पूरी कौम का जज्बा बदल गया है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और इकॉनमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की ब्रांडिंग बदल गई है। पहले पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी का शिकार, गरीब मुल्क के तौर पर ट्रीट किया जाता और अब कहा जाता है कि ये एक पावर टू रेकन विद है, जिसकी एयरफोर्स दुनिया की जदीद तरीन एयरफोर्स है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, इंडिया को बिल्कुल इनफेक्टिव करके रख दिया था और जिसकी फ़ौज, उसने इंडिया को लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मॉर्टर, हर चीज़ में ऐसा डज पहुंचाई है कि उसके बाद वो इंडिया की तोपें खामोश हो गई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अब वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग बदल गई। बल्कि मैं एक मीम देख रहा था, दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान बना हुआ छोटा सा, और कहते हैं कि दुनिया को पता लग गया कि ये प्लाट रोले वाला प्लाट है, इसको नहीं छेड़ना। यानी कि रोले वाला वो प्लाट होता है कि जिस पे यार अगर कोई और क्लेमेंट्स हों और मसला हो सकता हो तो इसलिए उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये पाकिस्तान ऐसा है कि जिसको छेड़ना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत ही रीब्रांडिंग डिफरेंट हो रही है और दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ रही है। और इसमें सऊदी अरब ने जो रोल अदा किया था इसमें, वो भी बहुत क्रूशियल था, कीमती था और पाकिस्तान उसका बड़ा शुक्रगुजार है कि हमेशा मुश्किल वक्त में सामने आते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन और सलामती के साथ एक रह सके। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, जो इंडिया के लिए बुरी खबर है, और वो है कि जी ईरान ने बाकायदा तौर पर इंडिया की सरजनश की है। इंडिया के साथ ईरान के ताल्लुकात बिगड़ गए हैं और उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह यह बनी है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो पहले पाकिस्तान आए थे और उसके बाद गए थे इंडिया। और मैं आपको ज़राए से ख़बर दे रहा हूँ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में आके क्या बात की थी। उन जब मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी की है और बाकी लोगों से भी की है। उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि आपकी सुलह हो जाए और अगर सुलह नहीं होती तो ईरान की एयर स्पेस और ईरान की फैसिलिटीज़ आपके लिए हाजिर हैं। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ।
یہ باقاعدہ جو ہے مجھے ایرانی ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ آپ کو یہ حاضر ہے. اس وجہ سے انڈیا کو یہ انٹیلیجنس ملی یا کیا ہوا کہ انڈیا کے جو میجر گورو آریہ ہیں جو بد زبانی کے لیے مشہور ہیں اور جو انتہائی ذلیل ہوئے ہیں اس پورے ایپیزوڈ میں فیک نیوز دینے میں اور کہتے پاکستان پہ میزائل مار دو, انہوں نے انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے ایران کے وزیر خارجہ کے لیے اور ان کو ایک جانور سے تشبیہ دی جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, مگر انتہائی توہین امیز انداز میں انہوں نے بات کی. وہ بات ایران پہنچی اور ایران میں اس پہ بہت سخت رد عمل سامنے آیا اور ایران کی طرف سے ایران میں جو انڈیا کے ایمبیسڈر ہیں ان کو ڈیماش کیا گیا, ان کو بلایا گیا اور ان سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا کہ یہ آپ کی زبان ہے اور یہ آپ کا میڈیا اور یہ گورو آریہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, انڈین فوج کے قریب ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پٹا ڈالیں اس طرح کے لوگوں کو اور یہ زبان کسی طرح قابل استعمال نہیں. پھر دہلی میں جو ایران کی ایمبیسی ہے اس نے ٹویٹ کی, میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مہمانوں کو عزت دی جاتی ہے اور تکریم دی جاتی ہے اور آپ کے ہاں کیا کیا جاتا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرتے ہیں. رسپیکٹ فار گیسٹ ہیز اے لانگ اسٹینڈنگ ٹریڈیشن ان ایرانین کلچر. وی ایرانین کنسیڈر آور گیسٹ ٹو بی بیلوڈ بائی گاڈ. ہاؤ اباؤٹ یو. انہوں نے وہ طنز مارا اور وہ بہت چلا ہے, 4.3K ری ٹویٹس ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں انڈیا لگاتار مودی کی جو میڈنس ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا کرتا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ ایران بھی ان کے خلاف ہو چکا ہے. اگر جو سیز فائر کی کوئی وائلیشن ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ دنیا اس کا ساتھ نہیں دے گی. اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے, ظفر ہلالی صاحب کو میں ٹویٹ دیکھتا ہے کہ 12 دن کے لیے سیز فائر ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر عارضی ہوگا چونکہ اس کی ٹرمز نہیں طے ہوئیں. مگر آج ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہے شام کو, جب تک آپ دیکھے ہوں گے شاید ہو چکا ہو, اس میں یہ طے ہونا ہے. ڈی جی ایم اوز ہوتے ہیں ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرلز, بہت بڑا افسر ہوتا ہے, یعنی کہ جنگ پوری وہی کنٹرول کرتا ہے جو پاکستان کے ڈی جی ایم اوز ہیں اور انڈیا کے ڈی جی ایم او ہیں ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز. یہ ہاٹ لائن پہ رابطہ کرتے ہیں. یہ کافی عرصے سے ٹریڈیشن ہے پاکستان, جب میرا خیال ہے 2001-2 سے شروع کیا تھا, ہر ہفتے رابطہ ہوتا ہے. اب تو یہ روٹین بن چکی ہے. تو آج رابطہ کر کے اس سیز فائر کو ڈیٹیل کریں گے. تو سیز فائر ٹوٹے اس کے امکانات کم ہیں, بہت کم ہیں, کوئی چانس نہیں لگتا, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ فل اینڈ امیجیٹ سیز فائر ہے اور یہ ان کی بےزتی ہوگی اور انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کی گڈ ول لوز کر جائے. پھر سعودی عرب اس میں آیا ہوا ہے, ان کی گارنٹیز ہیں, ترکی اس میں ہے. تو یعنی کہ اگر انڈیا سیز فائر کو وائلیٹ کرتا ہے, پاکستان نے صاف رات کو, میں پریس کانفرنس میں تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی, صاف کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ سیز فائر کی وائلیشن ہو, ہم نہیں کریں گے کشمیر میں بھی, ایل او سی میں بھی نہیں کریں گے جہاں پہ ہوتی رہتی ہے ہلکی پھلکی, یعنی انٹرنیشنل بارڈر پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, باقی نہیں کریں گے. تو ہم نہیں کریں گے اور وہ کریں گے تو پوری دنیا کو خلاف کر کے کر سکتے ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں لگتا آگے سیز فائر جو ہے, مجھے لگتا ہے رہے گا اور ٹوٹے گا, یہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ظفر ہلالی صاحب کی خبر بالکل غلط ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف, اور وہ خبر ہے جی کہ پاکستانی فوج میں اسلام کا جو امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بات ہے. اور رات کو میں نے کویسچن بھی کیا تھا, میں آپ کو کویسچن بتاتا ہوں, لگا دیتا ہوں ابھی, آپ سنیں کہ میں نے کیا کہا تھا اور جو ہے ڈی جی ایس پی آر نے اس پہ کیا جواب دیا. وی نیوز سے ہوں سر. اس میں جو آپریشن ابھی لانچ کیا گیا تھا اس میں کافی اسلامک ٹرمنالوجیز یوز کی گئیں, بنیان مرسوس جو انڈین میڈیا سے تو پروناؤنس بھی نہیں ہو رہا تھا. اس کے علاوہ فالمغیرات صبحن, یہ صبح کے وقت اٹیک کیا گیا جو کہ ایک سنت تھا. تو یہ کس کی, کیا حافظ صاحب کا آئیڈیا تھا, یہ کس طرح پلان ہوا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو اسلام ہے, اٹ از پارٹ ناٹ پرسنلی آف آر بلیفس آف ایچ ون آف اس, اٹ از پارٹ آف آر ٹریننگ, اٹ از پارٹ آف آر فیتھ. ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, دیٹس واٹ ڈرائیوز اس, دیٹس آر موٹو. اینڈ الحمدللہ we have a chief of army staff who has a strong belief. تو لیڈرشپ جو سی ہے, جو اوپر ہوتی ہے, اس کا جو بلیف ہوتا ہے, اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ڈفرینٹ طریقوں سے آپریشنس میں بھی. تو یہ جو نام ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں, وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. دے آر دیٹ اسٹیل وال. الحمدللہ اللہ کے فضل سے
پاکستان کی افواج جو سی ہیں they acted like a steel wall. اچھا، آپ نے سنا جی کہ ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے ایمان تقوی جہاد پہ رکھتی ہے، اور ہمارا بہت فخر ہے اس بات پہ کہ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو اسلام کا یہ تعلق جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. آج انصار عباس صاحب نے کالم لکھا، اس میں بھی انہوں نے واضح کیا کہ جب یہ آپریشن یہ شروع ہوا بنیان المرصوص، بنیان المرصوص، بنیان نل نہیں، بنیان المرصوص، تو بنیان المرصوص جب آپریشن شروع ہوا تو اس سے پہلے نماز فجر ادا کی گئی. پرائم منسٹر تھے، آرمی چیف تھے اور باقی لوگ. آرمی چیف نے خود نماز پڑھوائی، پھر ایک لمبی دعا کی کہ اس کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے سب نے دعا کی. اور اس کے بعد فجر کے وقت اس کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ فجر کے وقت یہ سنت ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، فالمغیرات صبح، یہ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو صبح کے وقت دشمن پہ جھپٹا مارتے ہیں ان کی قسم کھائی ہے. تو وہی آیت کے مصداق فیصلہ کیا گیا کہ صبح کے وقت کریں گے کہ اللہ کی مدد آئے. سنت طریقہ ہے، اور اللہ کی مدد بھی آئی اور سنت طریقے سے ہوا. تو اسلام کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اور آپ اس کو اندازہ کریں کہ اسلام فوج میں جو اسلامی رنگ آ رہا ہے اور پاکستان کے کلچر میں جو اسلامی رنگ اب آ رہا ہے. چونکہ حافظ صاحب ہر جگہ آیتیں پڑھتے ہیں، اور آج وہ رات کو ڈی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس شروع ہوئی وہ بھی آیت سے آغاز ہوا اس کا، کہ عاجزی والی آیت، مکر والی آیت پہ بات کی کہ کافروں نے مکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو تدبیر بہترین کرتا ہے. پھر جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے وہ بھی آیات سے شروع ہوئی. اور اس کے بعد جو مطلب آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو رنگ ہے وہ اب نظر آ رہا ہے اس میں آیات. ایون جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آیات سے کہہ رہے تھے کہ لا ینصرون اس دن پڑھ رہے تھے. اور پاکستان کے جو میزائلوں کے نام ہیں وہ بھی اسلامی فتح میزائل کے نام سے. تو یہ نہیں، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ اسلام کے اصولوں کا خیال رکھا جائے اس جنگ میں بھی، اور باقی بھی آرمی میں بھی اسلام کی ایسی ترویج کی جائے جو ایمان مضبوط کیا جائے. جو ایک میزائل مارا جا رہا تھا، ایک وہ لانچ کیا جا رہا تھا، اس پہ ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر لگائی جا رہی تھی. تو بیسیکلی یہ ایک اسلامک جو ہے ٹریڈیشنز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا اس خاص طور پہ جنگ میں. اور اس کا جو مختلف ذرائع سے بھی کنفرم ہوا، ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا اور باقی لوگوں نے بھی کہا. تو بنیان مرصوص نام ایسے مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ قومی نعرہ ہمارا ہونا چاہیے. بنیان مرصوص مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوں، دشمن کے مقابلے میں لڑیں صف بنا کے. تو یہ بنیان مرصوص، ہماری قوم بھی بنیان مرصوص ہے، بن سکتی ہے کہ سیسا پلائی دیوار ہو، دہشت گردی کے خلاف، جہالت کے خلاف، دشمن کے خلاف. قوم اور فوج ایک ہوں، قوم ایک ہو، فوج ایک ہو، ملک ایک ہو، جو قومیتیں ختم ہوں، کہ جی قومیتوں کی وجہ سے تقسیم ختم ہو، ریسزم ختم ہو، کہ بس اللہ کی خاطر سارے اکٹھے ہوں. تو یہ بہت اچھی ایک برانڈنگ ہو سکتی ہے، بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں برکت ہے کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہ بھی ایک بات تھی جو میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہو رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.